اور جب تک اللہ آپ سے کام لے رہا ہے وہ لیتا رہے گا، اور آپ کی برکت سے اور لوگ بھی تیار ہوں گے۔ جب اللہ نے آپ سے کام لینا چھوڑ دیا، اس کا رخ بدل دیا، اس کی جگہ دوسرے کو کھڑا کر دے گا، تو اس کو بھی خوشی سے قبول کرو، کیونکہ اللہ نے جتنا مجھ سے لینا تھا لے لیا، اب دوسرے سے لے رہا ہے تو اس کے معاون بن جائے، کیونکہ وہ مختلف طریقوں سے اور مختلف حالات سے اللہ ہمیں آزماتا ہے۔ آپ سے کام لیتے لیتے آپ کو شہرت کی بلندیاں مل جاتی ہے، اچانک کسی اور کو کھڑا کر دیتے، اس وقت آپ کے نفس کا امتحان لیا جائے گا، اور ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ اس کام کا حقدار ہے اور اس کام کے لیے موضوع ہے، اس کو آپ آگے نہ کرو، اس کو پیچھے کرتے جاؤ، تو یہ بھی آپ کی نفس پرستی ہوگی، کیونکہ آپ کو ڈر ہوگا کہ میری جگہ لے لے گا۔ مقصد میری جگہ لے یا کسی کی جگہ لے، یہ مقصود نہیں، مقصود کیا ہے کہ دین کا کام ہو۔ جب اپنی جگہوں کے لیے ہم کریں گے تو رضا الہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے منصب جو ہے اس کا شوق، شہرت کا شوق، کہتے ہیں شہرت، دولت، عورت اور یہ سلطنت، اس کا شوق انسان کو تباہ کرتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کے پاس آئیں گی، یہ اس دنیا کا حصہ ہے، مگر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر حال میں اللہ کی رضا کو دیکھنا۔ اپنے کسی رشتہ دار، دوست، احباب، جس کے ساتھ بھی آپ مدد کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، رضا الہی۔ اب رضا الہی کا کیا مطلب ہے؟ وہ آپ کے ساتھ بدی بھی کر سکتا ہے، مگر آپ نے نیکی کرنی ہے۔ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ نیکی کیا، آپ نے ہمیشہ اس کی نیکی کو یاد رکھنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ایسا کرنا ہی نہیں کہ آپ اس کی نیکی کو بھولیں۔ لیکن آپ کی نیکی بھول کر کوئی آپ کے ساتھ بدی کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ اسی طرح علاج اور معالجے کے اندر آپ اپنی عزت نفس کو گراؤ گے۔ بہت سے لوگ آپ کے پاس ایسے آتے ہیں کہ جو برا بھلا بھی کہیں گے مگر پیچھا بھی نہیں چھوڑیں گے، تو آپ نے تنگ نہیں آنا، آپ نے اپنے فرض کو کرنا ہے، علاج کرنا ہے، بھاگنا نہیں، بھلے وہ جتنی بھی گالیاں دے آپ کو، کیونکہ آپ کی نیت کو تو اللہ دیکھ رہا ہے، اگلے کو تو آپ اپنی نیت نہیں دکھا سکتے۔ تو اسی لحاظ سے آپ لوگ کی جو تربیت کی جاتی ہے، آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ ضروری نہیں آپ بن جاؤ کہ ہم صرف اللہ کے محتاج رہیں، کسی اور کے محتاج نہ رہیں۔ اس کے لیے اسباب میں مہارت حاصل کرنا لازمی ہے۔ وسیلے کو آپ نے اختیار کرنا ہے، مگر نظر اللہ پر رکھنی ہے۔ نظر آپ کی اپنی طاقت پر نہیں جانی چاہیے، طاقت حاصل کرنا آپ پر فرض ہے، مگر طاقت پر نظر نہیں رکھنا۔ عمل کرنا آپ پر فرض ہے، لیکن اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھنا، مگر نیک عمل کرنا لازم ہے، مگر اپنے آپ کو نیک سمجھنا منع کیا گیا۔ ہر وقت ڈھونڈتا تھا اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ ہر وقت ڈھونڈتا تھا اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہا، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یعنی عیش کے اندر اللہ کو یاد کرنا یہ کمال ہے، اور تیش کے اندر اللہ کا خوف رہنا یہ کمال ہے، کیونکہ تیش میں انسان نفس کے حوالے ہو جاتا، ظلم کی طرف۔ اس لیے اپنے آپ کو قابو۔ حضور نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے۔ یعنی غصے کو پینا پہلوانی ہے، غصہ جاری کرنا پہلوانی نہیں ہے۔ پینے کا مقصد کیا ہے؟
کہ غصہ ایک فطری ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ غصے میں تو آ جاتے ہو مگر اس کے اندر کینہ نہیں ہوتا، اور ایک غصہ وہ ہے جس کے اندر کینہ ہو جاتا ہے، اور جب آپ کے اندر کینہ اور بغض آ جائے تو خواہ مخواہ اس کو ٹو میں رہو گے کہ اس کو کس طرح میں نیچے کروں۔ اب ہوتا ہے نا جنت نظیر مقامات ہوتے ہیں، مگر اس جنت نظیر میں ہم ماحول جنت نہیں دیکھتے، نفسہ نفسی زیادہ ہوتے ہیں، کینے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آج بڑھ چڑھ کر اگر آپ دین کا کام نہیں کرو گے تو اللہ کسی اور کو کھڑا کرے، کیونکہ اللہ کا کام، جب دنیا کا کام کسی کی وجہ سے نہیں رکتا تو اللہ کا کام کسی کی وجہ سے رک جائے گا۔ جب مخلوق کی کوئی فیکٹری کسی کی وجہ سے نہیں رکتی، بندہ کہتا ہے میری وجہ سے یہ کام چل رہا ہے، کسی کی وجہ سے نہیں، اللہ چلاتا ہے، تجھے وجہ اللہ نے بنایا ہے۔ وہ جب تو اپنے آپ کو وجہ سمجھنا شروع کر دے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ تو ساری دنیا آپ کو مانے یا نہ مانے، مگر ذکر کی برکت سے جو نسبت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، دنیا کو نہیں، کہ مجھے اللہ نے کیا دیا ہے۔ تو دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے ایمان ہے، ایمان میں نیک عمل ہے، اور نیک عمل کے اندر کہ دن رات آپ اللہ سے جڑے رہو، اس سے کم نعمت کیا ہے؟ یہ نعمت کم ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ساری دنیا لٹا کر بھی اللہ کی یاد، ایک ایکٹر سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، چاہے لڑکی ہو یا وہ لڑکا ہو، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ان کے ایونٹس میں جاتے ہیں، لاکھوں روپے کے ٹکٹ کروڑوں روپے کے لوگ خریدتے ہیں۔ یہ شوق کے ملاقات کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی ہیلو ہو جائے، ہائے ہو جائے، سیلفیاں کھنچ جائے، یادگار بن جائے، مخلوق سے اتنی محبت، اس کے لیے سب کچھ لٹاتے ہیں۔ جب بات اللہ کی راہ کی آتی ہے تو پھر وہ فراڈی بن جاتی۔ تو اللہ کی راہ میں جان مال وقت تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو خرچ کرنا پڑے، تو ادھر نہیں ہوتا۔ تو یہ آج کا المیہ ہے۔ تو آج وہ لوگ جن کی شہرت سے آپ متاثر، یعنی ان کو دیکھنا بھی پیسوں سے، خریدنا بھی، ملنا بھی، ہر جگہ پیسہ، ایک منٹ کے لیے مسکرا کے چلے جائے وہ آپ زندگی کا یادگار بنا لیتے ہو، اور وہ اللہ کی یاد بھی فری میں ملتی ہے، عبادت بھی فری میں ہے، ہر شے فری میں ہے۔ اس سے شوق ملاقات کتنا ہونا چاہیے۔ یہ موسم آپ دیکھ لو، مصنوعی اے سی لگاتے ہیں ہم، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے قدرتی اے سی لگا دی، ہمیں 1 روپیہ نہیں دینا پڑتا۔ یعنی اتنے سے کمرے کے لیے جس اے سی کا بل آتا ہے تو کم سے کم 12,000 15,000 بل آ جاتا ہے، اتنے سے کمرے کا۔ اور اللہ نے یہ پوری کائنات میں اور اس پورے ایریے کے اندر وہ موسم آپ کو فری میں دیا، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو ہم جھٹلائیں گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فانی چیز کے لیے اتنا خرچہ، اور جہاں ہم نے فنا ہو کے باقی ہونا ہے ادھر کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں نا چھپی ہوئی چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، جب ظاہر ہوتی ہے تو یہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ یہاں قدر و منزلت کم، اس لیے اللہ نے اپنے آپ کو کائنات میں غائب رکھا ہے، وہ جنت میں اپنے آپ کو ظاہر کرے گی، کیونکہ وہ باقی ہے۔ وہ فنا والی جگہ میں تمہیں اپنا آپ نہیں دکھاتا، جہاں زندگی ہے وہاں دکھائے گا، کیونکہ وہاں تمہیں موت نہیں آئی۔ سمجھ آئی؟ تو شوق ملاقات کیا ہے؟
کہ اب اللہ کا عشق ہوگا تو شوق، اس لیے اللہ نے آپ ہم سب سے بس یہ عبادت کرو تو عشق کے ساتھ کرو، کسی کے لیے مت کرو کہ فلاں کیا کہے گا کہ میں عبادت کس طرح کروں۔ میری محبت کتنی ہے اپنے رب سے یہ تم جانتے ہو اور اللہ جانتے، بندے کو آپ نہیں دکھا سکتے، اس کا پیمانہ ہی نہیں بنایا ہے۔ ہم لوگ اس کے پیمانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ کتنی محبت کرتا ہے، یہ زیادہ کرتا ہے، یہ کم کرتا ہے، کہتا ہے میں سب سے زیادہ کرتا ہوں۔ بالکل صحیح کہتا ہے، ہر آدمی یہ کہے کہ میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، کیونکہ اس کا یہ کہنا کہ میں سب سے زیادہ کرتا ہوں اپنے لحاظ سے ٹھیک ہے، کیونکہ دوسرے کا پیمانہ اس کے پاس نہیں ہے، اپنا تو ہے۔ تو اس لحاظ سے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ دوسرا بھی محبت نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے مجھے سب سے زیادہ نوازا ہے، یہ معرفت انسان کی، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ لنگڑا ہو، چاہے وہ لولا ہو، چاہے وہ اندھا ہو، چاہے وہ کسی طرح بھی ہو، لیکن وہ یہ کہے کہ مجھے اللہ نے سب سے زیادہ نوازا ہے، یہ معرفت ہے۔ ہر آدمی اپنے کہ جیسے میرے رب نے چاہا اس نے مجھے اس طرح رکھا، اس کو کہتے ہیں رضا بر قضا، وہ اس کی مرضی ہے، اس کو پسند ہے نا کہ تو اس طرح رہے، تو میں خوش ہوں کہ وہ یہ چاہتا ہے۔ میں اسے بدلوا سکتا ہوں کہ یا اللہ میں برداشت نہیں کر سکتا، تو اس نعمت کو بدل دے، لوگ، لیکن ناشکری کا لفظ نہیں آنا چاہیے زبان پر۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں کو دیکھنے کے بجائے دوسرے کے عیوب دیکھتا ہے۔ جو چیز آپ کے مقدر میں ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا، اور جو دوسرے کی ہے وہ تو لے نہیں سکتا۔ ایک تو تقدیر پر آپ کا ایمان ہے، جو چیز ہو گئی تو وہ لکھی تھی تم تک پہنچ گئی، یہ ذمہ دار تھا، وہ ذمہ دار تھا، فلاں ذمہ دار تھا، یہ ذمہ دار تھا، میں نے اس کو پیسے دیے، میں نے اس کو پیسے، اپنی غلطیاں نوٹ نہیں کرتا کہ لوگ تمہیں چونا لگا کے چلے جاتے ہیں، اور عقل سے بہرمند نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سوال ہے میرا سب سے، آپ ایک کام جانتے ہو اور اس پہ پیسے کماتے ہو، تم دوسرے کو سکھاؤ گے؟ صدقہ جاریہ کے لیے سکھانا چاہیے۔ میں نے تو ایک عام سا سوال کیا کہ کوئی نہیں سکھاتا صدقہ جاریہ کے لیے، جس سے اس کا پیٹ وابستہ ہوتا ہے، وہ بڑی مشکل سے سکھاتا ہے۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے، تو پھر جب تم لٹیروں کو پیسے دیتے ہو، وہ تمہیں خیالات میں گھماتا ہے، تو سمجھ لینا کہ اس کو کچھ نہیں آتا۔ جس کو آتا ہے وہ تمہیں اپنے ساتھ شریک نہیں کرے گا۔ اس لیے ہر کام کو خود سیکھو، جب خود ماہر بن جاؤ گے تو نقصان نہیں اٹھاؤ گے، اور ماہر کا امکانی ہے اور اناڑی کا یقینی ہے۔ اب کیا ہے جی، 1,00,000 روپے میں تمہیں دوں گا، اور 1,00,000 روپے میں آپ 1,25,000 ہو جائیں گے، 1,25,000 سے 1,30,000 ہو جائیں گے، پھر یہ ہو جائیں گے، پھر وہ ہو جائیں گے۔ اگر 1,00,000 روپے میں لوگوں نے کروڑ پتی بننا ہوتا تو لوگ اربوں روپے فضول میں لگاتے ہیں۔ پھر یہ اتنے بڑے بڑے کاروبار جو کروڑوں روپے کے ہوتے ہیں ایویں ہو گئے۔ پھر سب سے پہلے تو کروڑ پتی آئے گا نا میدان میں، ہر آدمی۔ تو اس لیے یہ دھوکے بازوں سے ہوشیار رہو، کسی چیز کی پوری تحقیق کر کے اس پہ پیسے خرچ کیا کرو، کسی کے اعتماد پر مت جاؤ، کسی داڑھی والے اور بزرگ نورانی چہرے پر مت جاؤ کہ یار بڑا اللہ والا ہے۔ وہ اللہ والا ہے بیچارہ، کچھ اس کو بھی پتہ نہیں، اس نے بھی کسی پہ اعتماد کیا، تجھے بھی چونا لگ جائے گا۔ اللہ والے کا ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہر چیز میں ماہر ہو جائے گا، پہلے اس کو پرکھو کہ آیا یہ کام یہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ تو دنیا میں جو بھی کام کرو اس کو سیکھ کے کرو۔ ابھی فارغ نہیں ہوتے، پینشنیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی بس کاروبار کریں گے، ساری زندگی نوکری کی، اب کاروبار کے لیے چڑھ گئے، سارے پینشن کے پیسے جو اللہ نے دیے ہوتے وہ سارے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے پشتوں میں ایک محاورہ ہے، وہ زر پا آغا سڑی گرانی چچا گٹلی پخپل زانی، یعنی سونا اس آدمی کے لیے قیمتی ہوتا ہے جس نے خود کمایا ہوتا ہے۔
آپ سارا پیسہ اٹھا کے دوسرے کو دے دیتے ہو، نقصان کر دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا پیسہ ضائع نہیں جاتا، اس کا بدل اللہ آپ کو ضرور دیتا ہے، بشرط یہ ہے کہ آپ کی نیت خالص ہو۔ اس دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔